اس میں ہم دو طرح کے علاج کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ادویات کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے، جس میں ہم کچھ ایسی اینٹی انزائٹی میڈیکیشنز دیتے ہیں جس کا ایک مخصوص مدت کا کورس ہوتا ہے، اور وہ آپ کے برین کے اندر جو نیورو کیمیکل چینجز ہوئے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی ان کو بیلنس میں لاتی ہے. تو یہ اضطرابی کیفیت کے دورے ویسے ہی نہیں آنا شروع ہو جاتے. دراصل اس کے آنے کی کچھ دماغی کچھ نیورو کیمیکل چینجز کی وجوہات ہوتی ہیں جن کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ ادویات شروع کرتے ہی ہم ساتھ ہی ساتھ مریض کو گہرے سانس کی مشق سکھاتے ہیں، جس میں ہم اسے سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ اس نے ایسی سچویشن میں پینک نہیں کرنا، بلکہ ایک جگہ آرام سے بیٹھ جانا ہے، پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے سانس کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ بیسیکلی جو پینک اٹیک ہوتا ہے، یعنی اضطرابی کیفیت کا دورہ جو ہوتا ہے، وہ پینک ہونے کی وجہ سے سانس کی رفتار تیز کر دینے کی وجہ سے مزید خراب ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی بلڈ کے اندر جو گیسز ہوتی ہیں، وہ گیسز کی مقدار جو ہے وہ مزید امبیلنس کا شکار ہوتی ہے، اور مزید مریض جو ہے وہ اس میں یہ علامات تیز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جاتی ہے، اور اس میں جو بے چینی اور ہاتھوں پیروں کا سن ہونا اور چیسٹ پین ہونا، یہ پرابلم زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے سانس کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک گہرے سانس کی مشق سکھاتے ہیں جو ہم مریض کو پہلے اپنے پاس بٹھا کر 2-3 دفعہ کرواتے ہیں، اور پھر ہم اسے باقاعدگی سے گھر میں بھی کرنے کا کہتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز کرنے سے مریض کی جو سچویشن ہوتی ہے، یا جو پینک اٹیک ہوتا ہے، جو اضطرابی کیفیت کا دورہ ہوتا ہے، وہ اس کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اضطرابی کیفیت کا دورہ یہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے آئے گا ہی نہیں. دراصل اس دورے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو تکلیف ہے اس کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور آپ کو ایک بہتر کنٹرول اچیو ہوتا ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے سانس کی رفتار کو جب آپ قابو کر لیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اب اپنے آپ کی کنڈیشن کو یا اپنی حالت کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادویات جب کام کرتی ہیں تو مریض آہستہ آہستہ مزید بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پلان کرتے ہیں، جس میں ہم مریض کو کے ذہن سے وہ خوف کی کیفیت نکالتے ہیں. اس ساری چیز کے ساتھ مریض آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. فالو اپ میں مریض کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کو ہم آہستہ آہستہ بہتر کرتے ہیں.